بطور کل ہماری زندگی میں قرآن کریم اور چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کی ایک عجیب تاثیر ہونی چاہیے۔ بہرحال قرآن سے ہمارا رابطہ، اہل بیت سے ہمارا رابطہ مستحکم ہونا چاہیے۔ چاہتے جاتے فرمایا حضرت نے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مکتوب صورت میں جب تعلیمات کو پروردگار متعال نے پیش کیا تو قرآن کریم کی صورت میں، اور اسے جب ایک عملی جلوہ اور ایک عملی صورت دی تو اہل بیت اطہار کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا۔ یعنی انہیں دیکھتا چلا جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کی آیتوں کو انسان مجسم دیکھ رہا ہے، اور انہی قرآن کی آیتوں کو اگر انسان جو ہے وہ کیا ہے لکھتا، یعنی اہل بیت کے کردار کو اگر لکھتا چلا جائے تو وہ قرآن کی آیتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک عجیب خوبصورت رابطہ ہے قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مابین۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کیفیت کو احساس کر سکیں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی نسبت سے اور اسی طرح سے وہ علماء، وہ مراجع کرام کے جو بہرحال اہل بیت اطہار تک ہمیں پہنچاتے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارا رابطہ کیسا ہے عزیزو۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع سے متعلقہ گفتگو کروں، اور میں اس سلسلے میں سورہ مبارکہ صف کی 4 آیتیں لے کر آیا ہوں، آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13، اور موضوع 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ظاہراً مجھے 40 منٹ دیے گئے ہیں، 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اہمیت جہاد قرآن کریم کی روشنی میں، 2 جہاد کا معنی کیا ہے، 3 شہزادی نے کیسے جہاد بجلایا۔ قبل اس کے کہ میں ان 3 جسے کہہ سکتے ہیں مراحل تقریر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، بطور کل قرآن کریم سے اپنے رابطے کو ہمیں مستحکم بنانا پڑے گا، اور اسی طرح علماء ربانیین سے اپنے رابطے کو مستحکم بنانا پڑے گا۔ اس وقت غیبت کا زمانہ ہے، مولا واقع ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک سسٹم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ لاوارث چھوڑ دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ جو بھی دین شناس ہے، دین کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، دنیا کی محبت میں اس کا دل مستغرق نہیں ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کریں۔ مثلا ہم جیسے طلاب کیا کرتے ہیں، عوام الناس اور مراجع کرام کے مابین ایک طرح سے واسطہ ہیں کہ آپ کو جوڑ دیں مراجع کرام سے۔ مراجع کرام کیا ہے عزیزو؟ در واقع انسان کو زمانے کے امام تک پہنچانے کا ہول اینڈ سول راستہ عزیزو۔ اس غیبت کے زمانے میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔